السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وہ نعمت عطا فرمائے جس میں آپ کے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت تندرستی ہو، ترقی و خوشحالی ہو اور دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک آپ کو صحت عطا کرے، ہر پریشانی سے محفوظ رکھے اور آپ سدا مسکراتے رہیں۔ آمین۔ زندگی کے سفر میں ہر کوئی سجڑ سادار نہیں ہوتا، لہٰذا توقعات ایک حد تک رکھا کریں، ورنہ امید ٹوٹنے پر وجود ذرہ ذرہ ہو جاتا ہے۔ دل اور زبان اگر پاک ہو تو ان سے بہتر کوئی چیز نہیں، اور اگر ناپاک ہو تو ان سے بھی بری بھی کوئی چیز نہیں۔ ایک غیبی اصول یہ بھی ہے کہ جو چیز تقسیم کرو گے اسی چیز کی تمہارے پاس فراوانی ہو جائے گی، پھر وہ دولت ہو، عزت ہو، علم ہو، محبت ہو، درگزر ہو، کھانا ہو یا آسانیاں۔ آپ لوگوں کو دنیا میں سب کچھ سکھا سکتے ہیں سوائے وفاداری، احساس، اصول اور اخلاق کے۔ ہمیشہ وہی جھکتا ہے جسے رشتوں کی قدر ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ روتا وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے نہ تو پانی۔ زندگی یوں ہی تھم سی گئی ہے، پچھی کوئی تھکا ہو جیسے۔ شعور۔ معافی کا مطلب گلے لگانا نہیں، بلکہ یہ عہد ہے کہ جو اذیت اس نے مجھے دی وہ میں نے اس کو نہیں دینی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تم کسی سے محبت کرو تو یہ مت سوچو کہ وہ تمہارے مقدر میں ہے یا نہیں، اسے اتنا چاہو کہ خدا اسے تمہاری تقدیر بنا دے۔ زندگی کی تلاش میں ہم موت کے کتنے پاس آ گئے، جب یہ سوچا تو گھبرا گئے ہم کہاں آ گئے۔ یا اللہ، جس بات کی وجہ سے میں پریشان ہوں، تجھے تیری رحمت کا واسطہ، اس لیے کوئی غیب سے وسیلہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ زندگی امتحان لیتی ہے پر چیک رشتے دار کرتے ہیں۔ دنیا بہت عجیب جگہ ہے، جب چلنا نہیں سکھاتا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، اور جب سے چلنا سیکھا ہے تو لوگ قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ کبھی کبھی مکمل ہونے کی خواہش میں ہم پہلے سے بھی زیادہ ادھورے ہو جاتے ہیں۔ دو انتہاؤں کے بیچ کا سفر بہت کٹھن ہوتا ہے۔ مجھے اپنے ماضی کا دکھ بالکل نہیں، بس دکھ اس بات کا ہے کہ بہت سے قیمتی جذبات فضول لوگوں پر ضائع کیے۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں رکھ سکتے، بھلے تم اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی وہ ہے جس سے انسان کی روح میں سکون اور دل میں اطمینان پیدا ہو۔ تنہا چلنا شروع کرو تو ہر راستے میں میرا رب تھام لیتا ہے۔ عورت کی خوبصورتی شوہر کی فرمانبرداری میں ہی ہے، شوہر سے مقابلے میں نہیں۔ تہجد۔ جس دعا نے تمہیں تہجد کی لگن لگا دی، کیسے ممکن ہے کہ وہ دعائیں رد ہو جائے؟ صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ ادب سے اس مقام تک پہنچا دیتا ہے جس سے علم بھی لا علم ہے۔ فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کرتے اور نزدیکیاں کبھی رشتے نہیں بناتی۔ اگر احساس سچا اور پرخلوص ہو تو رشتے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ عاجزی اختیار کریں۔ دودھ پیتے موسیٰ علیہ السلام غرق نہیں ہوئے، حالانکہ وہ اپنی کمزوری کی انتہا پر تھے، اور فرعون غرق ہو گیا حالانکہ وہ اپنی طاقت کی انتہا پہ تھا۔ تکبر چاہے طاقت کا ہو یا دولت کا ہو، حسن کا ہو یا علم کا ہو، حسب نسب یا ہو، حتیٰ کہ تکبر چاہے تقویٰ کا ہی کیوں نہ ہو، انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ عاجزی اختیار کریں، کیونکہ انسان کی اکڑ خدا کی پکڑ پر ختم ہو جاتی ہے۔ دوسروں کے محل دیکھ کر خود کو غریب مت سمجھو، کیونکہ امیر اور غریب دونوں کی قبریں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ دنیا میں رہ کر صرف دنیاوی زندگی بسر کرنا
جانوروں کا طریقہ ہے، انسان کا مقام یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر آخرت کی زندگی بسر کرے۔ عروج کے وقت اوقات میں رہو کیونکہ زوال پوچھ کر نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بالغ ہونے سے پہلے قرآن پاک پڑھ لیتا ہے تو گویا اسے بچپن میں ہی حکومت عطا ہوتی ہے۔ ہر آزمائش کے پیچھے اتنا بڑا صلہ ہوتا ہے کہ اگر تم جان لو تو کبھی شکوہ نہ کرو۔ اللہ کی دی گئی ڈھیل کو اپنی چالاکیاں مت سمجھے۔ جب وہ رسی کھینچتا ہے تو انسان منہ کے بل گرتا ہے اور پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اٹھانے میں مدد نہیں کر سکتی۔ اگر آپ فطرتاً مخلص انسان ہیں تو یاد رکھیں، آپ کو کھونے والا ہر شخص اپنا نقصان کرے گا۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کسی مصیبت زدہ سے تعزیت کرے گا، اللہ پاک اسے جنت کے جوڑوں میں سے 2 ایسے جوڑے عطا کرے گا جن کی قیمت ساری دنیا بھی نہیں ہو سکتی۔ آج کی بات، ہمدردی ایک ایسی زبان ہے جو بغیر کہے بھی دل پر اثر کرتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور یہ دنیا کے سہارے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنی ہی صاف دل رکھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوہا نرم ہو کر اوزار بنتا ہے، سونا نرم ہو کر زیور بنتا ہے، مٹی نرم ہو کر کھیت بنتی ہے، آٹا نرم ہو کر روٹی بنتا ہے، اور آدمی کا دل نرم ہو تو وہ انسان بنتا ہے۔ اس میں ایک بہت بڑے خزانے کی کنجی ہے، تو کیا آپ صرف ایک ہی کنجی آزمائیں گے؟ تو پھر شب قدر میں ایک ہی رات پر اکتفا کیوں؟ زندگی میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہ ایک فکر لوگ کیا کہیں گے اپنی زندگی سے نکال دو اور اس کی جگہ میرا رب کیا کہے گا اپنی سوچ میں شامل کر لیں۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور ختم اس نماز پر ہوتی ہے جس کی کوئی اذان نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگوں سے انتقام مت لیا کرو، خراب پھل خود ہی درختوں سے گر جایا کرتے ہیں۔ خیالات کی حفاظت کرو، یہ الفاظ بن جاتے ہیں۔ الفاظ کی حفاظت کرو، یہ اعمال بن جاتے ہیں۔ اعمال کی حفاظت کرو، یہ کردار بن جاتے ہیں، اور کردار کی حفاظت کرو، یہ پہچان بن جاتے ہیں۔ آپ کا سب سے بڑا دشمن آپ کا اپنا منہ ہے۔ اگر پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس کو بند رکھیں۔ لیسن آف لائف، لوگوں کو اتنی اہمیت دو جتنی وہ تمہیں دیتے ہیں۔ کم دو گے تو مغرور کہلاؤ گے، زیادہ دو گے تو گر جاؤ گے۔ غلطیاں، بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں زندگی میں، لیکن جو غلطیاں لوگوں کو پہچاننے میں ہوتی ہیں ان کا خمیازہ سب سے زیادہ بھگتنا پڑتا ہے۔ کوشش کریں کسی کی آنکھوں کی وجہ آپ کا لہجہ یا رویہ نہ بنے، کیونکہ گناہوں میں سب سے زیادہ گناہ کسی کی دل آزاری ہے۔ اقوال جرین، زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردوں کی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ پر چھوڑ دو، بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ لوگ کہتے ہیں، اچھے لوگوں سے اللہ بہت امتحان لیتا ہے پر ساتھ نہیں چھوڑتا، اور برے لوگ کو بہت کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ امام علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیماری میں جب تک ہمت ساتھ دے چلتے پھرتے رہو۔ جب تم دوسروں کے دکھ مٹانے لگو گے تو تمہارا درد اللہ مٹائے گا۔ میرا اللہ ہی ہے جو میری خاموشی سے مانگی ہوئی دعاؤں کو سنتا ہے۔ اللہ کے سپرد، جو کہانیاں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں ان کا اختتام کبھی مایوسی پر نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ اس سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ بے شک حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دولت، رتبہ اور اختیار ملنے سے انسان بدلتا نہیں، اس کا اصلی چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ حضرت امام علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایمان ایک درخت ہے، یقین اس کی جڑ ہے، تقویٰ اس کی شاخ ہے، حیا اس کا نور ہے، سخاوت اس کا پھل ہے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں سے گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ اپنے اخلاق کی دکان پر غصے کو اتنا مہنگا کر دو کہ کوئی بھی اسے خریدنے کی سخت نہ رکھے، اور خوشی کو اتنا سستا کہ ہر کسی کی پہنچ میں ہو۔ اگر تم اس وقت مسکراتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو، تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کوئی بھی نہیں توڑ سکتا۔ عاجزی یہ ہے کہ انسان دوسروں کے اندر ایک برائی دیکھے تو اسے اپنی 10 یاد آ جائیں۔ وقت نے ایک ہی بات سکھائی ہے، ہر تعلق، رشتہ، ناتا تب تک زندہ ہے جب تک آپ دوسروں کے معیار اور توقعات پر پورا اترتے رہیں۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کو چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ہر انسان کے اندر برائی اور اچھائی کی سمجھ ہے۔ انسان کی حقیقی ترقی تب ہوتی ہے جب اچھائی کے راستے پر چلے اور اس کے راستے کے مجاہدے اسے خود اٹھانے پڑیں گے، ورنہ ترقی نہیں ہوگی۔ دنیا میں آنا آسان ہے لیکن اس سے چھٹکارا پانا مشکل۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دل جیتنا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو۔ وقت اور قسمت پر کبھی گھمنڈ مت کرنا، کیونکہ صبح ان کی بھی ہوتی ہے جن کا دن خراب ہو۔